وہ یہ کہ کیا دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے یا حادثے میں ہوتا ہے؟ اگر قانون کے تحت ہوتا ہے دنیا ریپیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے انتظار کیا تھا۔ یہ جو انتظار ہے جس سے ہم بھی گزر رہے ہیں، غیبت، انتظار، یہ نیا ہے یا پرانا ہے؟ پہلے گزرے ہیں لوگ یا نہیں گزرے؟ قانون کیا ہے اس کا؟ اب دو باتیں ہم یا تو یہ کہیں دنیا آگے جاتی ہے، نئی ہوتی ہے، پچھلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ہم یہ کہیں کہ نہیں، یہ جو آگے جاتی ہے یہ پیچھے ہی والا ہے جو بار بار رنگ تبدیل کر کر کے آگے آتا ہے، وہی ہے، نئے دور میں ہے وہی، کچھ تبدیل نہیں ہو رہا۔ صحیح؟ کون سا ہے اس میں سے؟ امام نے فرمایا صدق بما سلف من الحق، تصدیق کرو اس حق کی جو پہلے گزر چکا ہے، اور اس کے بعد فرمایا دنیا سے عبرت حاصل کرو چونکہ یہ دنیا اول اس کی آخر سے ملحق ہے اور اس کی بعض سے شبیہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، صرف کیریکٹر کے نام چینج ہو رہے ہیں، کیریکٹرز وہی ہیں، کیریکٹرز وہی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا گہرائی میں جانا پڑے گا، دنیا ریپیٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر یہ ریپیٹ نہیں ہو رہی ہوتی نا تو پھر لعن کا مفہوم بے معنی ہو جاتا، اگر ریپیٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں اللہم لعن ابا سفیان وہ مثلا معاویہ و یزید ابن معاویہ، ان کو ہم لعن کر رہے ہیں۔ تو اب ایک سوال ہے یہاں پہ، شخص کو لعن تو کر رہے ہیں 1400 سال کے بعد، اس شخصی لعن کا آج کیا اثر پڑے گا؟ اس شخص کو ہم نے لعن کر دیا، یزید کو، 1400 سال پہلے یزید تھا، اس کو لعن کیا کیونکہ اس کے اعمال ایسے تھے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا۔ صحیح ہے؟ اس کا آج کی دنیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور خدا نے متعال 3000 سال پہلے آنے والے فرعون کا تذکرہ کرتا ہے جس نے آنا ہی نہیں ہے، پھر تو میں اس فرعون کو پڑھ کے کیا کروں؟ صحیح؟ اور امام فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا اول آخر سے ملحق ہے، اس کا بعض سے شبیہ ہے، اور تم پرانا جو حق گزرا ہے اس کی تصدیق کرتے رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کیریکٹرز ریپیٹ ہوں گے، یہ کیریکٹرز ریپیٹ ہوں گے، یہ ہر دور میں نام بدلتے رہیں گے اور کردار آتے رہیں گے۔ اس کا مطلب فرعون بھی آئے گا، نمرود بھی ہوگا، سامری بھی ہوگا، یزید بھی ہوں گا، اور سید الشہداء کا کوئی نمائندہ بھی ہوگا۔ یہ سب دنیا ریپیٹ ہوتی رہے گی۔ تو اب میں ایک اور بات سوچتا ہوں، یہ جو کوفے کا جم غفیر تھا جو سید الشہداء کے ساتھ نہیں آیا تھا، یہ ریپیٹ ہوگا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون تھے؟ اور یہ بھی ریپیٹ ہوں گے۔ صحیح؟ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم ان کے حالات کو غور کرو۔ اب مثال کے طور پر ایک جملہ قرآن کریم سے جو اس بات کو ہمیں سکھانے کے لیے ہوگا، قرآن کریم نے ایک قوم کے احوال کو بیان کیا۔ اس قوم کے احوال میں تھا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، خداوند متعال نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ وہ جو عذاب بھیجا وہ بادلوں کی صورت میں تھا، بادل جو تھے وہ مثلا زرد بادل تھے، اور ان بادلوں نے اس قوم کے اوپر عذاب کو نازل کرنا تھا، مثلا اس میں آگ برس رہی تھی ان بادلوں کے اندر۔ صحیح ہے؟ یہ بادل اس قوم کے سر پر آئے، اب وہ برسانے کے لیے تیار ہیں، اور نبی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ بادل آ چکے ہیں، تم لوگ توبہ کر لو ورنہ تم لوگ ختم ہو جانے والے ہو۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہیں جو ہمیں بارش دینے آئے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے لکھا ہے۔ اچھا کیا مطلب؟ یہ ایک واقعہ ہے قرآن کریم کے اندر، اور امام فرما رہے ہیں کہ اس کا اول اس کے لاحق سے ملے گا۔ صحیح ہے؟ کیا مطلب؟ اگر یہ واقعہ تکرار ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ واقعہ تکرار ہوا تو کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ ایک قوم عذاب کے دہانے پر کھڑی ہوگی اور اس عذاب کا انکار کر کے کہے گی یہ تو بلیسنگ ہے، یہ تو رحمت ہے، یہی تو کامیابی ہے، یہی تو کامیابی ہے۔ ایک قانون سمجھ میں آ گیا؟ ایک بات دیکھ لیا آپ نے؟ صحیح۔ اب ایک اور پیس، ایک اور حصہ قرآن کریم فرماتا ہے فلاں قوم نے جب ہماری نافرمانی کی تو ہم نے ان سے کہا کونو قردۃ خاسئین، تم لوگ سخت خسارے میں پڑ جانے والے بندروں کی شکل میں تبدیل ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں ہے، ہاں قرآن کریم قردۃ خاسئین، بالکل قردۃ لکھا ہوا ہے، قردہ کہتے ہیں اس کو بندروں کو۔
تو قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے اس قوم کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا. اچھا تو اگر ہم اس کو ایکسٹریکٹ کریں، آیا واقعاً بندر بنے تھے یا نہیں؟ ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت آ گئی تھی جو بندروں کے اندر ہوتی ہے. کیا ہوا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. اچھا اگر کوئی قوم بندر بن گئی ہوگی تو اس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہوگا کہ ہمیں عذاب آ گیا؟ نہیں، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ان دو باتوں کو ملا لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک قوم کسی عذاب کی صورت میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے اور آخر وقت تک کہہ رہی ہوتی ہے یہ عذاب نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے. دو باتیں ہو گئی. اب تیسری بات، پوری تاریخ انسانیت میں کبھی یہ برہنگی آئی تھی جو اب ہے؟ کبھی آئی تھی؟ نہیں. یہ تمدن ہے، یہ تہذیب ہے. عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ؟ اس کو مانیں گے کہ یہ عذاب ہے؟ نہیں مانیں گے. اب آپ پر اور مجھ پر ہے کہ ہم عقل سے کام لیں گے یا نہیں لیں گے. ان کے تمدن کے دعووں پہ چلیں گے یا اپنے دین کے حکم کے اوپر باقی رہیں گے. یہ تو میں نے ایسی مثال دی جو ہم لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ظاہر ہے ہم لوگ فلٹرڈ ہیں، ہم لوگ دیندار لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ وہ لوگ ہیں نہیں جو فحشا کے حامی ہوں گے، وہ یہاں پہ نہیں ہوں گے. اور اگر ہیں تو میں کہوں گا آپ خوش قسمت ہو کہ آپ نے سن لیا، آئندہ سے حمایت بند کر دینا. فسق و فجور و فحشا کی حمایت مت کرو. یہ معذب قوموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے لباس اتار کے پھرتے ہیں. یہ قردتن ہوتے ہیں، یہ وہ بندروں کی اولاد بن جاتے ہیں. پھر کیوں انسانیت اپنے آپ کو جانوروں کی شکل میں تبدیل کر رہی ہے؟ خدا نے انسان کو انسان بنایا تھا. خدا نے مطالب فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو سطر کے ساتھ بھیجا تھا، اور جب انہوں نے اس درخت سے لیا تو ان کی سطر جو ہے وہ بربلا ہو گئی، اور وہ تفق یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اپنے مستور کو چھپانے لگے جنت کے پتوں سے. اگر کوئی گناہ کے اندر آگے بڑھتا ہے تو اس کی سطر آشکار ہو جاتی ہے. یہ کہاں پہنچ گئے یہ لوگ؟ اور یہ مانیں گے کہ ان کے اوپر یہ مشکل آ گئی ہے؟ نہیں. آخر وقت تک اس کو تمدن کہیں گے، جیسے وہ قوم کہہ رہی تھی عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو ہمیں بارش برسانے آئے. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو ایڈوانس ہو گئے. کبھی یہ ہم جنس پرستی آئی تھی دنیا میں ایسی؟ اور اب یہ سٹینڈرڈ ہے. اگر آپ ان سرویز کو دیکھیں جو سروے کرتے ہیں تو قوموں کے بارے میں جب سٹینڈرڈز دیتے ہیں تو ان میں سے ایک سٹینڈرڈ یہ دیتے ہیں کہ اس میں ہم جنس پرستی الاؤڈ ہے یا نہیں ہے. اس کے قانون میں اس کی گنجائش بنی یا نہیں بنی؟ نہیں بنی تو اس کو رینکنگ میں ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ بہت بیکورڈ ہے ابھی. تو یہ کیا ہے؟ 70 سال پہلے کیوں نہیں ہوا تھا یہ وہ چیزیں جو ہمیں دیکھنی پڑے گی. اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، ہم بھی اس کو اتنا برا نہیں دیکھ پا رہے. ہم بھی اس کو اتنا برا نہیں دیکھ پا رہے. کیوں؟ ہم بھی بالآخر یہیں رہ رہے ہیں نا. تو اس نے ہم پر بھی اثر ڈالا ہے. اور یہ تو آپ ابھی ہیں تو جو پاکستان جیسے سو کالڈ بیکورڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں، اگر آپ ابھی کینیڈا امریکہ میں رہ رہے ہوتے تو میرا یہ تقریر اس طرح کرنا یہ جرم بن جاتا، یہ جرم بن جاتا. اب آپ بتائیں ہم لوگ ہیں کہاں؟ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ بس ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا. یہ دنیا جو اپنی پستی میں یہاں تک آئی ہے، یہ دنیا ہم سے سازگار رہے گی؟ یہ دنیا ہم سے اچھی رہے گی؟ اچھی رہے تو ڈرنا شروع کر دیں کہ یہ اتنی بدبخت اس اعتبار سے یہ ہم سے کیسے بنے گی. اور پھر ایک جملہ میرے دماغ میں اور آتا ہے، وہ یہ کہ جو دنیا اس قابل نہ رہی کہ حجت خدا اس میں رہے، ہم سے سازگار نہیں رہے گی، ہم سے سازگار نہیں رہے گی. تو ہمیں اس دنیا میں ٹف ٹائم اٹھانا پڑے گا، یہ تو کنفرم ہے. اصولاً بھی کہ دنیا بنی تھی لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کے لیے، اصولاً بھی اور قاعدتاً اس اعتبار سے کہ جو اتنی گمراہ ہو گئی ہے کہ جو تاریخ انسانیت میں کبھی گمراہی نہیں آئی تھی، اس کے اوپر آئی ہے. اصول کے حساب سے اس نے آخر وقت تک نہیں ماننا کہ یہ گمراہی میں ہے. اصولاً امتحان دنیا کی طبیعت کے اندر ہے اور زوال کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف سے امام کی غیبت کہ اگر یہ آخری ایام ہو. یہ تینوں اسباب یہ بتا رہے ہیں یہ دنیا سازگار نہیں بنے گی ہمارے ساتھ، یہ ہمیں ٹف ٹائم دے گی. اب صرف ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم میں سے کون ہوگا جو اس ٹف ٹائم کو اٹھانے پہ تیار ہوگا. بڑی عجیب ایک روایت ہے. اجمال اس کا یہ تھا کہ آخری دور میں جو ایمان پہ رہے گا وہ بیوقوف کہلائے گا. تم میں سے کون ہے جو صبر کرے گا کہ بے وقوف کہلائے؟ کون ہے جو صبر کرے گا؟ اب یہ مشکل ہے.
تو ہم ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہیں، عبرت اس بات کی ہے کہ بھائی یہ ریئلائز کر لو کہ یہ ہے، اس کو ریئلائز کر لو، کیونکہ اگر آپ نے یہ ریئلائز نہیں کیا نا تو آپ اور میں وہی حرکت کریں گے، کیا کہ دنیا کو بھی لے کے چلو، آخرت کو بھی لے کے چلو۔ اس اسٹیج میں مشکل لگ رہا ہے کہ یہ دونوں چل پائیں گے، اس اسٹیج میں مجھے نہیں لگ پاتا، مجھے سمجھ میں ایسے آ رہا ہے یہ دونوں نہیں چلیں گے، ان میں سے کسی ایک کو قربان کر دینا پڑے گا، کم از کم کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑے گی۔ بس اگر ایک بچہ مجھ سے کہے کہ مجھے ہر لحاظ سے اپنا کیریئر بنانا ہے بس، اور دین بھی لے کے چلنا ہے اور دنیا میں کیریئر بنانا ہے، تو میں اسے کہوں گا بیٹا یہ دونوں چیزیں فی الحال شاید جمع نہیں ہو پائیں گی، تمہیں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم دنیا سے قربانیاں دیتے چلے جاؤ گے، غریب درماندہ ہو جاؤ گے، سب کچھ ہو جاؤ گے، لیکن اس کی جگہ میں کہوں گا ایک اور چیز ہو جاؤ گے۔ وہ کیا؟ شاید فقیر ہو جاؤ لیکن تمہیں غربت تنگ نہیں کرے گی، یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ شاید تم، میں اس کا دعویٰ نہیں کر پاؤں گا، دعوے نہیں کر رہا ہوں، صرف ریفلیکٹ کر رہا ہوں، میں دعویٰ کروں گا مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ فقیر بنو گے غربت تنگ نہیں کرے گی، اسیر بنو گے آزادی سلب نہیں ہوگی، آزاد رہو گے۔ بہت مشکل کام ہے، کوئی انسان قید میں ہو آزاد، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر کوئی دین پہ چلے گا تو یہ ہوگا، تو ہوگا فقیر دیکھنے میں اندر سے غنی ہوگا۔ کس کی طرح؟ ابو ذر غفاری کی طرح۔ فقیر دیکھنے میں اندر سے غنی، دیکھنے میں قیدی اندر سے آزاد۔ یہ دین یہ کر دیتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دین ہمارے ظاہر سے اور عمل سے دونوں سے سرایت کر کے تصدیق پہ پہنچے گا۔